اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ الاعلیٰ مکمل ہو جائے گا اور آج کی آیات اتنی زیادہ اہم ہیں اور خاص طور پہ توجہ کے ساتھ سنیں اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے جائیں کہ یا اللہ آج ہم جو آیات سنیں گے اس پر پوری عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ کی نظر میں سکسیسفل لوگ، کامیاب لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے دونوں جہانوں میں، تو ان کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کامیاب بننا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم سے وہ عمل کروا لے، یا اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمیں توفیق دے اور ہمارے لیے یہ عمل کرنا آسان فرما دے، آمین۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 14 میں، قد افلح، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ کون؟ یہ عمل ہم نے کرنا ہے۔ من تزکا، جو پاک ہوا، جس نے اپنی پاکی کی، جس نے اپنی صفائی کی۔ اب ہم دیکھیں، ہمارے حال تو یہ ہوتے ہیں نا، ہم اپنے جسم کا کتنا نہیں خیال رکھتے ہیں، دانت بھی صاف ہو رہے ہیں، بال بھی صاف ہو رہے ہیں، ناخن بھی صاف رکھتے ہیں، جسم ہے، کان ہے، ہاتھ پاؤں دن میں کتنی مرتبہ نہیں ہم دھوتے، ناک ہے، منہ ہے، کپڑے ہم اپنے صاف رکھتے ہیں، گھروں کی ہم صفائی کرتے ہیں، یہ ظاہری گندگیوں کو ہم بہت صاف کرتے ہیں۔ لیکن جس چیز کا خاص ہم نے خیال رکھنا ہے وہ ہمارے دل کا، ہمارے نفس کی صفائی کا خیال، اس کا خیال ہمیں رمضان کے رمضان ہی آتا ہوگا۔ تو اس کی صفائی مستقل طور پہ ہمیشہ کرتے رہنا ہے، نفس کی صفائی، نفس کی پاکیزگی، اپنے نفس کو پاک رکھنا ہے، جس طرح ہم اپنے دوسری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے گھر کو اپنے صاف کرنا ہے، گھر کو آپ نے سجانا سنوارنا ہے، تو پہلے کہاں سے آپ شروعات کرتی ہیں؟ گھر کی پہلی گندگیوں کو نکال کر اس کو باہر پھینکتی ہیں، وہ گندگیوں کو صاف کرتی ہیں۔ دیواروں پر اگر مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہیں، گرد و غبار ہے، یا کوئی ایسی چیزیں ہیں، سڑن والی چیزیں، بو آ رہی ہے، تو پہلی سب گندگیوں کو صاف کر کے پھر اس کے بعد اس کو سجایا سنوارا جاتا ہے۔ کوئی گندے گھر کو پھر اچھا سنوارا نہیں جا سکتا، پہلے گندگیاں نکالنی پڑتی ہیں، بہت گہرائی ہے اس بات میں۔ اسی طرح پہلے نفس کو پاک کرنا ہوگا، گندگیوں کو نکال کر نفس سے، دل سے نکال کر پھینک دینا ہے۔ اور اس کا کیا معنی بنتا ہے تزکیہ؟ یعنی تزکیہ کا جو لفظ ہے، اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو پاک صاف کرنا، اس کی نشو و نما کرنا۔ جب یہ لفظ نفس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے نفس کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے پاک صاف کرنا۔ پاک صاف کر کے بیٹھ نہیں جانا ہے۔ پاک صاف کرنے کے بعد سٹیپ نمبر 2 کیا ہے کہ اس کے بعد نیکی اور تقوی کی بنیاد پر اس کی بہترین نشو و نما کرنا۔ کیوں اتنا ہمیں خیال رکھنا ہے اپنے نفس کا؟ کیوں اس کو پاک صاف رکھنا ہے؟ اور یہ کوئی سال میں ایک مرتبہ کر کے بیٹھنے والی بات نہیں ہے، ڈیلی کرنا ہے، ہر روز اس کو کرنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، بے شک تم دن رات گناہ کرتے ہو۔ تو ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، گناہ سے ہمارا نفس، ہمارا دل یعنی بالکل ناپاک ہو رہا ہے، اس کی صفائی کی ضرورت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا کہ تمام بنی آدم خطا کار ہے۔ تو یہ چھوٹے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، بڑے گناہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ان گناہوں کا ہمیں علم نہیں ہوتا، بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں۔
تو انہی چھوٹے گناہ بڑے گناہ جو معلوم ہے ہمیں گناہ، جو گناہ ہم کر کے بھول گئے ہیں، اپنے نفس کو ان چیزوں سے پاک صاف کرنا، اور پاک صاف کرنے کے بعد جب بالکل صاف ہو جائے تو نیکی اور تقوی کی بنیاد پر پھر اس کی نشو و نما کرنا، اسے تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کامیاب ہو گیا۔ دن میں آپ دیکھ لیں گھر کی صفائی میں کتنا وقت ہم نہیں لگاتے، کچن کی صفائی، باتھ روم کی صفائی، بیڈ روم کی صفائی، کبھی دانتوں کی صفائی ہو رہی، کبھی ہم اپنی سکن کی صفائی کر رہے ہیں، اتنا وقت ہم ان چیزوں میں لگا دیتے ہیں، لیکن ان سب صفائیوں کے بعد آپ کو یہ ٹائٹل کبھی نہیں ملے گا کہ آپ پاک ہو گئے، آپ کامیاب ہو گئے اللہ کی نظر میں۔ نفس کی صفائی کرنا ہے، نفس کی گندگیوں کو دور کرنا ہے۔ نفس میں کون کون سی گندگیاں ہیں؟ کون سی گندگی؟ سب سے پہلی گندگی جو نفس کے اندر ہے وہ ہے کفر ہے، شرک ہے۔ اور دیکھیں آج کل تو مسلمان گھرانوں میں کتنا شرک پھیلتا جا رہا ہے، کتنا شرک عام ہے، تو اس کا بھی علم ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی اپنے ہدا دعویٰ کے یوٹیوب چینل پر وہاں پر شرک کی بھی ایک لیسن ہے، درس ہے، اگر آپ سننا چاہو تو وہاں سے سن سکتے ہیں۔ تو بہت طرح کے شرک ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو شرک اتنا ہی پتہ ہے کہ مزاروں پہ نہیں جانا، درگاہوں پر نہیں جانا، وہاں جا کر سجدے نہیں کرنا، ان سے دعائیں نہیں مانگنا۔ اس کے علاوہ بھی اور طرح کے شرک ہے، تو اپنے نفس کو کفر سے، شرک سے پاک رکھنا ہے، اور اسی طرح پھر اس کے بعد اس کو گناہوں سے پاک رکھنا ہے، بدعات سے پاک رکھنا ہے، نافرمانیوں سے پاک رکھنا ہے۔ اور اس کے اندر دل میں اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، ذرا آپ بھی سوچیں۔ حسد ہے، اسی طرح اس میں دیکھیں آپ کینے ہوتے ہیں، حسد ہے، یہ سب چیزیں جو ہے ان سب سے دل کو پاک رکھنا ہے۔ ایسا انسان پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ جہاں ہم دوسری چیزوں کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اپنے نفس کی صفائی کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اور یاد رہے کہ نفس کی صفائی میں انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ محاسبہ کرے، یعنی اپنے آپ کو جانچے، پرکھے، ٹٹولے، چیک کرتے رہے، اور یہ ہر دن ہونا چاہیے۔ ہر دن اپنے عمل کو چیک کرتے رہیں کہ مجھ میں کیا غلطیاں ہیں، مجھ میں کیا کمیاں ہیں، مجھ سے کیا گناہ مجھ سے ہو رہے ہیں۔ تو اپنی برائیوں کو دیکھنا ہے ڈیلی بیسس پہ، اور پھر ایک ایک کر کے ان برائیوں کو، ان غلطیوں اور خامیوں کو ایک ایک کر کے نکالنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو آج کے سبق میں آپ اپنے سمجھ لیں کہ آپ کا ہوم ورک ہی یہی ہے کہ آپ بیٹھیں گے اور اپنے نفس کی 5 ایسی برائیاں آپ خود بیٹھ کے سوچیں گی اور لکھیں گی، کتاب میں پیپر پر لکھیں گی، اور پھر اس پر کام کرنا شروع کریں گے کہ یہ میں نے رمضان کے آنے سے پہلے ان کی صفائی کر لینی ہے۔ دیکھیں جہاں ہم دوسروں کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی خامیوں کو دیکھتے ہیں کہ کچھ تو میرے ہاتھ لگے، لوگوں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، ان کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں، چیل کی نظر سے۔ تو آج سے وہ نظر اپنے آپ پر ڈالنی ہے، اپنے آپ پر ڈال کر دیکھنا ہے کہ مجھ میں کیا خامیاں، لوگوں کو چھوڑ دیں، پہلے خود کا خیال کر لیں، اپنے نفس کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ تو محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے تزکیہ نفس میں۔ اور دوسرا، جب ہم نفس کی یعنی پاک صاف کرتے ہیں، ہم جب تزکیہ کرتے ہیں، اپنے نفس کو صاف کرتے ہیں، تو اس میں زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ زبان کو کھلا چھوڑ نہیں سکتے، اس کو سنبھال کر رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے زبان کو کھینچ رہے تھے، پوچھا تو فرمایا کہ یہ مجھے ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ انہیں کتنا خیال ہوتا تھا اپنی ایک ایک اعضاء کا کہ کہیں یہ ان کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ اور اسی طرح تزکیہ نفس میں موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے، اور پھر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس کے بارے میں فرمایا کہ ایسا شخص کامیاب ہو گیا۔ اور دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح تزکیہ نفس ہوگا۔ اس کے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ بتایا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، وہ اپنے پروردگار کا نام یاد کیا، یعنی وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔
پچھلے لیسن میں بھی ہم نے سیکھا نا، ہم تو اپنے اولادوں کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، بس بیکار کی باتیں ادھر ادھر کی کرتے ہیں، لیکن کامیاب شخص وہ ہے جو اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے سورۃ الاحزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو، صبح شام اس کی تسبیح کر۔ تو صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اس کی تسبیحیں بیان کرنا ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا وہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور یہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو جب انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کا تزکیہ نفس بھی ہوتے رہتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتے رہتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے، آپ یعنی وضو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ بے وضو ہے، اگر آپ کے پاس وضو نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، تب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ نہ تو اس کے لیے کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی اور چیز کا، آپ جب مرضی چاہے جہاں چاہیں اپنے رب کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو کثرت سے کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی کیا ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اور آپ دیکھیں، ہم اتنے سارے کام اپنے گھر کے کرتے ہیں، ہمارے رونے اور شکوے یہی ہوتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم ذکر بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھنا چاہتے ہیں، ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، وقت نہیں ملتا۔ تو کئی ایسے کام ہیں جس میں آپ کے ہاتھ مصروف ہے اور آپ کی زبان بالکل اس وقت پر فارغ ہے، تو اس وقت پر اپنی زبان کو آپ ذکر اذکار کریں، جو سورے آپ کو یاد ہیں ان سوروں کی تلاوت آپ کرتے ہوئے اپنا کھانا بنائیں، ایک تو کھانوں میں بھی برکت آ جائے گی، اور اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آپ اپنے وقت کو گزاریں گے۔ سبزیاں کاٹ رہے ہیں، گھر کی صفائی ہو رہی ہے، آپ جو بھی آپ کر رہے ہیں، جس وقت آپ لوگ کو لگے کہ آپ کی زبان فارغ ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس وقت پر اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کریں۔ اور دوسرا یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فصلی، پھر نماز پڑھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے وہ دو اعمال، کون سے، کہ وہ اپنے پروردگار کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ تو آپ دیکھیں جتنی بھی فرض عبادات ہیں ان سب فرض عبادات سے آدمی کے جو ہے گناہ صاف ہوتے رہتے ہیں، اس کی پاکیزگی ہوتی رہتی ہے۔ اب یہاں پر جیسے نماز کا ذکر آیا ہے تو تمام فرض عبادات جو ہے وہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جیسے نماز کا یہاں پر ذکر آیا ہے تو نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو نماز انسان جب پڑھتا ہے تو واقعی وہ کئی برے کاموں سے رکتا ہے، وہ اپنے نفس کو پاک کرتا ہے۔ تو نمازوں کو ہمیں کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ نمازوں کو دیکھیں، ہم جس طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع سے نماز پڑھنے والا بنا دے، آمین یا رب۔ نماز کو کبھی نہ ایک مرتبہ اس طرح پڑھ کر دیکھیں، پھر آپ اس کی مٹھاس کو جب محسوس کریں گی تو آپ کی تمام نمازیں اسی طرح ہوں گی۔ نماز کے لیے اذان کا انتظار کرتے ہوئے شروع کر کے دیکھیں کہ ٹائم دیکھ لیں کہ بھئی اب اذان ہونے والی ہے، اذان ہونے والی ہے، انتظار میں بیٹھے، اذان ہونے لگی تو اذان کا جواب دیں، انتظار کریں، اس کا جواب دیں، اور اذان ہونے کے بعد اس کے بعد کی دعائیں پڑھیں، پھر اٹھیں اور اچھا سا، بہت ہی پیارا سا، مکمل اچھی طرح سے وضو کر لیں اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، وقت پر نماز پڑھیں، اور اپنی نماز میں مختلف سوروں کی تلاوت کریں۔ اب اس کے لیے سورہ یاد بھی تو ہونا ہے، تو کوشش کر لیں، ابھی بھی وقت ہے الحمدللہ، کم سے کم 30واں پارہ تو حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اپنے سوروں کو چینج کر کے پڑھا کریں، اور اپنے رکوع اور سجدے کو لمبا کریں، اور اپنی آخری نماز سمجھ کر کھڑے رہیں۔ بس اب ذہن میں یہ لے کر کھڑے رہیں کہ بس اب اس کے بعد دوسری نماز مجھے نہیں ملنی، یہ میری آخری نماز ہے۔ اور پھر یہ محسوس کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہی ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس
کرتے ہوئے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں اور اس کے بعد آپ نماز پڑھ کر دیکھیں، یہ نماز بالکل ہماری نمازوں سے مختلف ہوگی۔ ہماری نمازیں ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اتنے ہم ٹرین ہو گئے ہیں کہ بس جو اللہ اکبر کہہ کے ہم شروع کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ لاسٹ تک فٹ 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 پڑھتے جاتے ہیں، زبان پڑھتے جاتی ہے، جسم سارے اعضاء ہمارے اس کی حرکت کرتے جاتے ہیں، رکوع کے وقت رکوع، سجدے کے وقت سجدہ، اور ذہن کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو اپنی نماز کو آپ جب مختلف سورے پڑھیں گے، سوروں کو چینج کر کر کے پڑھیں گے، تو آپ کی نمازیں بھی دیکھنا بہت زیادہ خشوع والی نماز ہو جائے گی، نمازوں کو وقت پر ادا کرنے والے بنے۔ کیونکہ یہاں تزکیہ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 اعمال بتا دیے کہ وہ رب کو یاد کرتے ہیں بہت زیادہ، ایسے نہیں کبھی کبھار کر لیا، فارغ تھے تو کر لیے، بیمار تھے اب بس بیٹھے ہوئے کچھ اور ہیں نہیں تو کرتے بیٹھے ہیں، ذکر نہیں، کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، کچن میں ہے، بیڈ روم میں ہے، شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، پارٹیز میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہے اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنے رب کے نام کی، اور نماز پڑھتے ہیں۔ ایسی نماز جو قبول ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہو، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ آج کل ہم سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایک بار چیک کر لیں اپنی نمازوں کو کہ واقعی یہ وہی طریقہ بھی ہے کہ نہیں، ورنہ وہاں جا کر پتہ چلے گا ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے تھی ہی نہیں، تو کتنا بڑا خسارہ ہوگا وہاں پر۔ تو یہاں پر یہ 2 عمل بتا دیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں، اچھا اس میں اور تفسیر میں یہ بھی آتا ہے، جیسے امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ لوگوں کو صدقہ الفطر ادا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ جب وہ حکم دیتے تھے تو اس موقع پر اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اور امام قتادہ کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں، یعنی جس نے اپنے مال کو پاک کر لیا، اپنے خالق کو راضی کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہاں پہ جو پاک کرنے والی بات ہے وہ مال کو پاک کرنا بھی ہے، وہ نفس کو پاک کرنا بھی ہے، اور دل کو بھی پاک کرنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام کو یاد کرنے کا، یہاں پر دیکھیں ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، جیسے تسبیحات ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اسی طرح نماز بھی ذکر ہے اور قرآن بھی ذکر ہے۔ اور یہ ہمیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اور اسی طرح قرآن کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی تسبیحات اور اسماء اللہ الحسنیٰ کی جو تسبیحات ہے وہ ذکر، نماز بھی ذکر ہے اور قرآن بھی ذکر ہے۔ تو جب ہم یہ تزکیہ عمل ہم کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹیں تو ضرور آئے گی، اور وہ رکاوٹیں کیا ہو سکتی ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت اور دنیا کی زندگی کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ صحیح ہے نا؟ بالکل، یعنی ہم ہماری زندگیوں کی طرف دیکھیں، اگر زبان سے اگر ہم اس کو قبول نہیں کرنا چاہیں وہ ایک الگ بات ہے، ہماری زندگی کے معاملات ہمارے دن رات بتا دیتے ہیں کہ ہم واقعی کس کو ترجیح دے رہے ہیں، دنیا کو یا آخرت کو۔ ہماری دن کا کافی حصہ، پورے کا پورا حصہ ہی سمجھ لیں آپ، ہم بس دنیا کے لیے لگاتے ہیں، تھوڑا سا حصہ بس ایک نکال لیں آخرت کے لیے، کچھ نمازوں کا، کچھ تھوڑا سا، ورنہ ہماری صبح، ہماری شام، ہمارے دن، ہمارے رات، ایک ایک چیز بس ہم دنیا کے لیے کھپا دیے ہیں، اپنے آپ کو دنیا کے لیے لگا ہی دیے ہیں۔ کتنی بڑی وہاں پر محرومی ہوگی، کتنی بڑی وہاں رسوائی ہوگی، وہاں جا کر جب پتہ لگے گا کہ یہ دنیا تو کچھ تھی ہی نہیں، اس دنیا کے لیے میں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، اس دنیا کے پیچھے میں نے اپنے آپ کو کھپا دیا، اور یہ دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ وہی بات تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتانا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے انسانوں سمجھ جاؤ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یہ دنیا کی زندگی کوئی حقیقی زندگی نہیں ہے، اس کو مستقل ٹھکانہ سمجھ کے اس سے دل نہ لگا بیٹھنا، یہ کوئی دل لگانے والی جگہ نہیں ہے۔ دنیا ایک ذریعہ ہے آخرت بنانے کے لیے، دنیا میں رہ کر آخرت بنانا ہے، دنیا میں رہ کر دنیا نہیں بنانا ہے،
کیونکہ دنیا تو فنا ہو جانے والی ہے، کوئی چیز اپنے ساتھ تو نہیں لے جا سکتے ہم. تو آخرت اصل بنانا ہے، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. یہ دنیا کی زندگی، وہاں جا کے ہمیں اس کی اصل حقیقت پتہ چلے گی، وہاں جا کے اندازہ ہوگا، وہاں جا کر کہیں گے ہائے ہم تو دن کی ایک شام یا ایک صبح ٹھہرے. اللہ اکبر، پورا دن بھی نہیں، پورا دن بھی نہیں. وہاں جانے کے بعد لگے گا ہم تو بس ایک صبح کا وقت، بس اتنا سا وقت گزار کے آئے، شام کی ایک گھڑی بس اتنا ہی ہم ٹھہرے ہیں. تو کتنی بیوقوفی ہے اتنے سے کم وقت کے لیے اپنا دن رات، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، سب کچھ اس دنیا کے پیچھے لگا دینا. اور اس کی حقیقت دیکھیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک انسان سمندر میں انگلی ڈالے پھر دیکھے اسے کتنا پانی لگتا ہے. تو ذرا تصور کریں، بڑا سا سمندر، آپ اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، اپنی انگلی ذرا سمندر میں ڈبا کر نکال کر دیکھیں کتنا پانی آپ کی انگلی کے ساتھ لگ کر آیا ہے. کچھ خطرے، اور وہ جو سمندر حد نگاہ تک سمندر ہے، جو بس ہر جگہ پانی ہی پانی، سمندر ہی سمندر نظر آ رہا ہے، وہ ہے آخرت جو کبھی نہیں ختم ہوگی. اور یہ جو تھوڑا سا پانی انگلی کو لگ کر آئے، یہ ہے دنیا. اب ڈیسائیڈ کر لیں کس کے لیے محنتیں کرنا چاہتے ہیں، کس کے لیے کوششیں کرنا چاہتے ہیں. وہ بڑا سمندر جو کبھی نہیں ختم ہوگا، وہ جو ایک دو خطرے بس انگلی کو لگ کر آئے ہیں، دنیا کی صرف اتنی ہی حقیقت ہے، یہی اس کی حیثیت ہے. تو یہ بات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. یہ دنیا کی زندگی تو اتنی حقیر ہے، اگر اللہ کے نزدیک اس کی کوئی بھی اہمیت ہوتی یا کوئی وقت ہوتی اس کی، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھنٹ پانی بھی نہ پلاتا. دیکھیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت حیثیت ہے ہی نہیں. سب کو کھلا پلا رہا ہے، سب کھا پی رہے ہیں. دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، یہاں پہ عمل کر رہا ہے. جس کے نصیب میں جتنی دنیا لکھی ہے وہ مل کے رہے گی، لیکن آخرت کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے. جنت نصیب سے نہیں ملتی، عمل سے ملتی ہے. دنیا میں نصیب میں جو لکھا ہے وہ پا کر رہیں گے، لیکن آخرت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی. اور والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت تو بہت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. تو کیا عقل مند کو اس بات کو ذہن میں رکھ کر، اس آیت کو ذہن میں رکھ کر کس کے لیے محنت کرنی ہے، دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ گھنٹوں گھنٹوں کچن میں گزار دیتے ہیں، کبھی شاپنگوں میں گزار رہے ہیں. اور آپ دیکھیں اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت کو محبوب بنا لیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا. لہٰذا تم فنا ہونے والی زندگی پر باقی رہنے والی زندگی کو ترجیح دو. اسی طرح دوسری حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا کا طلبگار بنا اس نے آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جو آخرت کا طلبگار بنا اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا. چنانچہ تم باقی رہنے والی آخرت کی خاطر ختم ہو جانے والی دنیا کو نقصان پہنچاؤ. تو اب یہ ذہن کھول کر سنیں اس بات کو، اگر آخرت چاہیے تو دنیا کا کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوگا، اس کو اٹھانا ہوگا. اگر دنیا میں نقصان نہیں چاہتے تو پھر آخرت میں نقصان ضرور ہوگا. تو کوئی ایک نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے. کون سا نقصان چاہتے ہیں؟ یہ زندگی جو بالکل اتنی چھوٹی سی ہے، وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ دن کا ایک حصہ رہ کر آئی ہوں. تو کہاں ہم چاہتے ہیں، کہاں ہمیں نقصان اٹھانا چاہتے ہیں؟ بے شک یہاں ہم اٹھا لیں گے نقصان. چھوٹی سی زندگی ہے، اگر 4 نوالے کم کھانے پڑیں گے کوئی بات نہیں، کھا لیں گے. 4 پیسے کم کمانے کے لیے اگر ملے تو کوئی بات نہیں. جب آپ حلال نوکریاں، کاروبار تلاش کرتے ہیں اور آخرت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے. آپ کو ویسی نوکریاں آپ کو ہو سکتا ہے نہ ملے، 4 پیسے ہو سکتا ہے آپ کو کم کمانے کے لیے ملے، کوئی بات نہیں. عبادات کرنے میں، علم حاصل کرنے میں، قرآن کی تعلیمات حاصل کرنے میں ہو سکتا ہے آپ کا نقصان ہو،
آپ کو وقت لگانا پڑے گا، آپ کو نیند کی قربانیاں دینی ہوں گی، کچھ تو نقصان ہوں گے، آپ کو اپنی شاپنگ کینسل کرنی پڑے گی، آپ کے پارٹیز ہو سکتا ہے آپ کو کینسل کرنا پڑے، آپ کے وہ لمبے لمبے کال جو بھابھی امی پتہ نہیں کن کن کو آپ لگا کر دن میں اپنا آدھا آدھا پون گھنٹہ ضائع کرتی ہیں، وہ نقصان کرنا پڑے گا۔ کچھ تو دنیا کا نقصان ہوگا آخرت بنانے میں، یا تو پھر دنیا اگر بنائیں گے تو آخرت کا کچھ نقصان ہوگا۔ تو اب سوچ لیں کون سا نقصان ہمیں گوارا ہے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے باقی یہ سچائی کو، ہم اس بات کو یہاں سمجھ جائیں کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دینا ہے، بلکہ آخرت جو بہتر ہے، اللہ نے فرما دیا وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ اور دیکھیں یہاں ایک میں حدیث یہاں بتاتی چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص طور پہ عورتوں کے لیے کہ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے، اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ تو دیکھیں اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ 4 عمل کرنے ہوں گے، اور نمازیں تو الحمدللہ ہوتی ہیں، رمضان کے روزے بھی ہوتے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت الحمدللہ سب کرتے ہیں۔ جہاں تھوڑا سا ہم آ کے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جہاں ہو سکتا ہے کہ ہم صحیح طریقے سے یہ عمل ہم سے نہیں ہو رہا ہے، وہ ہے شوہر کی اطاعت کرنا۔ تو ذرا اگلی بار اگر شوہر سے کوئی ناراضگی ہو یا شوہر کی فرما برداری کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہو، دل نہیں چاہ رہا ہے، تو جنت کو یاد کریں۔ جب بھی اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھیں تو اس کے چہرے میں اپنی جنت کو دیکھیں، اپنے جنت کے محلات کو دیکھیں، کیونکہ یہ 4 عمل ہیں، نماز، رمضان کے روزے، شرمگاہوں کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت۔ لیکن شوہر کی اطاعت وہاں کرنا ہے، وہاں تک کرنا ہے جہاں شریعت کے مطابق ہو۔ اگر شوہر بھی کچھ ایسی باتوں کا حکم دے جو شریعت کے خلاف ہو تو وہاں شوہر کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو ہم سب نے کوشش یہ بھی کرنا ہے، اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو شوہروں کے فرما بردار بنیں، ان کی اطاعت کریں، صرف جنت کے لیے، جنت کے لیے، رب کی رضا کے لیے۔ تو یہ ہے آج کی آیات میں، جیسے یہاں پر دنیا اور آخرت کی یہاں پہ مثال یعنی کمپیئر کر کے بتایا گیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ بالکل قلیل سی ہے اور آخرت باقی رہنے والی اور خیر ہے۔ یہ صرف قرآن میں یا ہمیں نہیں بتایا گیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى، بلکہ بے شک یہ جو بات ہے پہلے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، یہ صرف تمہیں نہیں بتایا جا رہا ہے، پہلے صحیفوں میں، کون سے صحیفوں میں؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی یہی بات بتائی گئی تھی، یہی آیت ان کو بتائی گئی تھی کہ کون سی بات کی یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی، بلکہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ باتیں صرف تمہیں ہی نہیں، پہلے صحیفوں میں بھی تھیں، انہیں بھی یہ بات بتائی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو کھولے اور ہم اس بات کو سمجھ جائیں، آخرت کی حقیقت کو ہم سمجھ جائیں، اور دنیا میں رہ کر ہم کوشش کریں کہ اپنی آخرت کو ہم بہتر بنائیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ہماری باطینی پاکیزگی کی طرف بھی توجہ دینے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اور آپ سب لوگ ضرور اس دعا کو بھی یاد کر لیں، تزکیہ نفس کے لیے ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں تم سے وہی بات کہوں گا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اور اس کا ترجمہ ہے، یا اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اسے پاک کر دے، تو اسے بہتر پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا مددگار اور مولا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس دعا کو یاد کریں، اس کو بھی کثرت سے پڑھیں اور اپنے تزکیہ نفس کے لیے بہت ساری کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی حاصل کریں دعاؤں کے ذریعے۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى